حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ 13 مارچ یعنی منڈے کو خان صاحب کے متعدد کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں. کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی گرفتاری اب مطلب اس کو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا امکان نہیں ہے, ہوتی نظر آ رہی ہے. 6 مہینے کو چلے جائیں گے. تو سر یہ 30 اپریل سے پہلے گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے شیخ صاحب؟ گرفتاری ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہو تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ڈبے جو ہے ان کے بھرے ہوئے نکلیں گے. اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو اس وقت دے چکا ہوتا خود جا کے تھانے میں گرفتاری, اور شاید میں 18 یا 20 یا 21 کو گرفتار ہو جاؤں, روزے بھی جیل میں رکھوں. یہ چور ہے, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, بے ایمان ہیں. ایک سائیں بادشاہ آدمی کو آپ دیکھیں, پنڈی کے سارے سائیں جو ہیں جو اللہ لوگ ہیں وہ لال ویلی کے نیچے ہوتے ہیں, اور میں اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ان کا خیال کرتا ہوں. لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ پاگلوں کو دیکھنا ہو تو آپ لال ویلی چلے جائیں. یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں, یہ پیدائشی ایسی سوچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آپ اس کے نغمے دیکھیں, گانے دیکھیں, عمران سے محبت کا اظہار دیکھیں, اور پھر اس گاڑی میں ہے جس میں لے کے گئے ہیں, اور پھر کسی جگہ اس کو پھینک دیا. یہ لاش غائب بھی کر سکتے تھے. اور اس حکومت کے 10 دنوں میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی لوگوں کی صنف نازک پر تشدد کرتی ہے. یہ صنف نازک پر کس لیے تشدد کرتے ہیں وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ ذہنی طور پر محسن نقوی جیسے, اور میں آخری بار محسن نقوی کو کہتا ہوں جو فرنٹ مین ہے آصف زرداری کا, جس نے دونوں خاندانوں کو توڑا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شجاعت پرویز علیحدہ ہو گئے. یہ سارا رول, اور یہ آگے کزن آپس میں یہ لڑوائے گا ایک دوسرے سے الیکشن. اور اس کے پاس محسن نقوی نے, اس کے پاس سارا مال آصف زرداری کا ہے. یہ کیا تھا؟ میرے پاس تھا, شروع سے میرے پاس تھا. اور پھر اس نے کوشش کی مشرف کے دور میں, اس وقت داؤ نہیں لگا. پھر اس نے دوسرے دور میں کوشش کی, اس وقت چودھری سٹرونگ تھے. اور اللہ کے بعد شجاعت کو, کیونکہ ہمایوں اختر بن رہا تھا وزیر اعظم, میں نے مشرف کو کہا کہ آپ آرمی چیف ہوں اور ایک جنرل کا بیٹا پرائم منسٹر ہو, لیفٹیننٹ جنرل کا کوئی اچھا نہیں لگتا. اس طرح ایک راستہ نکلا. اور جب میں آ رہا تھا اس ایمبیسی روڈ سے تو مجھے مشرف کا فون آیا, اور اس نے کہا کہ شیخ رشید یہ بتا دو کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے. یہ مجھ سے خفا ہو گئے. دیکھیں اس ملک یہ خفا ہو گئے کہ میں نے اعلان کیوں کیا. آف کورس مشرف نے مجھے فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے اعلان کیا. اب مسئلہ کیا ہے, یہ ایک سمدھی لگا دیا اس نے ادھر, کے پی کے کا سارا اختیار اس پہ ہے. ایک فرنٹ مین لگ گئے آصف زرداری کا. ان بے وقوفن انہوں نے انگوٹھا رکھ کے شہباز سے وزارتیں لی ہیں, مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں نے مواصلات لے لی, مذہبی امور لے لی, ساری پیدا گیری کی وزارتیں لے لی. اور یہ اپنے آپ کو, پی ڈی ایم تو ٹوٹ چکی ہے جی. کہاں ہے پی ڈی ایم؟ مجھے بتائے کوئی 10 مہینے میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. ایک ہی اجلاس ہے کہ عمران خان سے نجات حاصل کرو. ایک ہی اجلاس ہے کہ پتہ نہیں 13 کیسے بنتی ہیں. ایم کیو ایم کو بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم والوں جس وقت بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں, اور گاڑی چھوٹ چکی ہوتی ہے. پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے. نو دیکھیں, شیر پاؤ سے میرے تعلقات نہیں ہے. کہاں ہے شیر پاؤ؟ محمود اچکزئی سے میرے تعلقات نہیں ہے. کہاں ہے محمود اچکزئی؟ کہاں ہے امل کانسی؟ میری باچا خان سے تعلقات ہے. یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں. میں باچا خان سے, اور ولی خان, آپ کو پتا ہے کہ ولی خان کی ایک تاریخی تقریر جو اس نے قومی اسمبلی میں میرے بارے میں کی, اور جو فوٹو میں نے لگائی ہے اپنے لال ویلی سے اقوام متحدہ کی کتاب میں, جو پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے, 1,34,00,000 روپیہ میں نے ٹیکس دیا ایف بی آر کو کتاب کا بکنے کا. اس کی فوٹو بھی بگٹی صاحب نے بھیجی ہوئی ہے مجھے. میرے پاس تو نہیں تھی, بگٹی کے پاس ریکارڈ تھا. یہ سارے پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے, پھوٹ چکی ہے. سارا گند, بلا, ملبہ, گندی پراگندا نون لیگ کو کر دیا گیا ہے, اور مریم کو لگا دیا ہے کہ وہ تقریریں کرے. ووٹ ان کو پڑھنے نہیں ہے. مہنگائی اور ہونی ہے. ابھی آپ نے آئی ایم ایف کا کہا 14.50% بجلی مہنگی کرنی ہے انہوں نے انقریب. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, قبروں کے نہیں ہیں, کفن کے نہیں ہیں, بچوں کی فیس کے نہیں ہیں. میں سرنڈر کر چکا ہوں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں
میں اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کر مجھے حیا اور شرم آ رہی ہے۔ زرداری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر میں معیشت سنبھال لیتا ہوں تو پنجاب میں اور پاکستان میں پیپلز پارٹی دوبارہ آ سکتی ہے؟ وہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ الیکشن ہونے کے تناظر میں، یا وہ ڈیمانڈ پی ڈی ایم سے کر رہے ہیں، نون لیگ سے کر رہے ہیں؟ وہ جہاں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں اس کا کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے اداروں سے اور اپنی عظیم افواج اور بہادر افواج سے اور شاتی اور مجاہد افواج سے کبھی میرے حالات خراب نہیں ہوئے جو 10 مہینوں میں ہوئے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ ایک ایسا شخص شیخ رشید جو اٹامک کی کرنل قذافی سے مذاکرات کے لیے فوج نے اس کو سلیکٹ کیا، ایران کے احمدی نژاد سے اس کو سلیکٹ کیا، جو سارے جہاز لانے اور جانے میں اکیلا اپنی عظیم فوج کے ساتھ جایا کرتا تھا، اس کی آنکھیں بھی آپ نے 3 گھنٹے باندھی رکھی اور ہاتھ باندھی رکھے۔ میرے ٹیلی فون میں کیا رکھا ہوا تھا جی؟ میں کوئی اتنی ہائی لیول کی سیاست کرتا ہوں، 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں۔ مل گئے ٹیلی فون آپ کو؟ دے گئے ہیں گھر پہ 2-3 ملازموں کی ابھی ان کے پاس ہیں، ان کو رکھیں، نکالیں ان میں سے کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا۔ اور انٹرنیشنل ایجنڈا میں اس حکومت کو اتنی بڑی شکست ہے کہ شی جن پنگ میں چین جانے والا تھا، آج میں نے چین جانا تھا، خان نے کہا مت جاؤ، اب میں 27 کو صرف رمضان ہی جاؤں گا روزہ رسول پہ اپنی ساری زندگی کے دستور کے مطابق، ورنہ آج میں نے چین جانا تھا۔ کہ شی جن پنگ کو ایران اور سعودی عرب کو اکٹھا اور دوست بنانے پر نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ چین اور شی جن پنگ کے مڈل ایسٹ میں اور اسلامی ملکوں میں اثرات اور تعلقات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ڈوب مرے وہ سامراجی ایجنٹ جنہیں ملا بھی کچھ نہیں۔ اس امریکہ نے کہا آئی ایم ایف سے خود ڈیل کرو، اس امریکہ نے کہا کہ انڈیا سے تعلقات، ہم رابطے کے لیے تیار ہیں، تجارت کھولو۔ اچھا، ہم تیار ہیں کشمیر کے مسئلے پر کہ بارڈر لائن جو ہے 6000 کتنے کلومیٹر ہے، اس کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دو۔ ان کو گھٹنوں کے بل امریکہ گرانے جا رہا ہے، ان کو اس جگہ مارے گا کہ پھر پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج، میں افواج بھی کہتا ہوں، پاکستان کی افواج کی حکومت اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ اکٹھی نکلے گی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔